بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ظاہر پروگرام کے بیشتر حصے میں ہم نے آج یہی بات کرنی ہے، آج نیب کے دفتر کے سامنے جو کچھ ہوا، لیکن تازہ ترین خبر یہ ہے انٹرنیشنل انڈین پریمیئر لیگ یعنی کہ IPL پاکستان میں نہیں دکھائی جائے گی۔ اس بات کا قوی امکان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے اور اس بارے میں اصل خبر کیا ہے؟ وفاقی وزیر جناب فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پروگرام کا آغاز ہے۔ السلام علیکم فواد صاحب۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ بتائیے گا کیا انڈین پریمیئر لیگ پاکستان میں نہیں دکھائی جا رہی؟ دس از آفیشیل ورڈ؟ جی بالکل، آج ہم نے یہ اسمبلی جو ہے وہ باقی کابینہ کو بھیجی ہے۔ آپ کو معلوم ہی ہے PSL کے دوران جس قسم کا رویہ ہندوستان کی کمپنیز نے، ہندوستان کی حکومت نے پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ روا رکھا، اس کے بعد ہمارے لیے یہ بات بالکل ناقابل قبول تھی کہ ہم انڈین IPL کو یہاں پر یہ موقع دیں کہ وہ اپنے آپ میچز کو یہاں پر دکھا سکیں۔ ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ کرکٹ کو، کھیل کو سیاست سے علیحدہ رکھیں، لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ جس طرح انڈین کرکٹ ٹیم جو ہے وہ فوجی کیپس پہن کے انہوں نے میچ کھیلا، اس کے اوپر بھی کارروائی جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا IPL سے کو دکھانے کا IPL کو نقصان ہوگا اور انڈین کرکٹ کو نقصان ہوگا۔ ہم ایک بڑے میجر پلیئر ہیں دنیا کرکٹ کے، اور ظاہر ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ پاکستان کے قومی مفاد میں کیا۔ اچھا فواد صاحب، میری اس میں ذاتی اوپینین بھی ہے کہ اس طرح کے معاملات پہ جب گورنمنٹ کوئی فیصلہ کر لے تو اس کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے، بے شک ذاتی رائے اس سے مختلف بھی ہو، تو یہ تو میرا اپنے اب میں لیکن یہ ضمنی سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی بھارت تو ایسے بیوقوفانہ اقدامات کئی کرتا آیا ہے، جس میں سے ایک PSL نہ دکھانا بھی تھا، لیکن ہم ان کے اس طرح کے اقدامات کے جواب میں ایسے جیسچرز دیتے رہیں جو کہ گڈ ول جیسچرز، اور ہم یہ کہتے رہیں کہ دیکھو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ کریں گے نہیں، بیکاز ہم چیزوں کو اس نہج تک لے جانا نہیں چاہتے۔ تو پھر ہم نے اس ماحول میں یہ کام پھر بھی کرنے کا فیصلہ کیا، ہم نے IPL نہ دکھانے کا۔ یہ ماحول نہیں ہے، ایسا ماحول نہیں ہے کہ ہم ایک بالکل تالی جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ہی جو ہے وہ کرتے جائیں، جہاں پہ ہیومینٹیرین اینگل ہے۔ کل ہم نے، آپ نے دیکھا کہ کرتارپور کے معاملے کے اوپر اس کے باوجود، ٹینشن کے باوجود ہم آگے بڑھے ہیں، اور کرتارپور میں ہم نے بہت بڑا انیشیٹو جو ہے وہ لیا اور وہ برقرار ہے ہمارا۔ لیکن جہاں پر بالکل ہی صورتحال ون سائیڈ ہو، وہاں پہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ ہم اس کو ریسیپروکیٹ نہ کریں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے جہاں پہ ضروری ہوتا ہے وہاں پر ہی ہم ریسیپروکیٹ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب فواد صاحب، اس بنیاد پر تو یہ ازیوم کرنا بھی ٹھیک ہے کہ انڈین کانٹینٹ موویز وغیرہ جس حوالے سے کچھ اقدامات تو ہو بھی گئے جو کہ آپ نے خود ہی ٹویٹ کے ذریعے بتائے بھی تھے، وہ چیزیں بھی کنٹینیو کریں گی اگر وہاں سے ماحول یہ رہا تو، بلکہ ہوتا ہے وہ چیزیں بھی مزید سخت ہوں انڈین کانٹینٹ پاکستان میں نہ دکھانے کے حوالے سے؟ وہ بائیکاٹ کیا ہوا ہے انڈین، ہماری جو پاکستان فلم ایسوسی ایشن ہے، فلم ایگزیبیٹر ایسوسی ایشن ہے، انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ دیکھیے، یہ چیزیں اگر بہتر ہوں گے، ابھی الیکشن گزر رہے ہیں ہندوستان کے، اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک نیا فیز آئے گا، اس کو دیکھیں گے اس وقت کیسے کرنا ہے۔ لیکن فی الحال یہ انڈین فلم، انڈین کانٹینٹ اور انڈین کرکٹ جو ہے وہ پاکستان میں صحیح۔ اور فواد صاحب، جاتے جاتے اگر اجازت دیں تو بس یہ آج کے دن کی جو ایک اور ڈیولپمنٹ تھی نیب دفتر کے سامنے، تو آپ نے کہا کہ جن لوگوں نے پولیس کے ساتھ جو لوگ الجھے ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا، تو یہ گرفتاریاں ایکسپیکٹڈ ہیں؟ ظاہر ہے، دیکھیں آپ یہ اجازت تو نہیں دے سکتے کہ اگر آپ کو تفتیش کے لیے بلایا جائے تو آپ جتھے بنا کے پولیس پہ حملے کریں، اور میں نے تو کہا بھی تھا پیپلز پارٹی کو، بلاول صاحب کو اس پہ معذرت کرنی چاہیے، بٹ انفارچونیٹلی انہوں نے معذرت نہیں کی ہے۔ اب ہم نے ان کارکنوں کو رہا کر دیا ہے جو پولیس کے اوپر حملوں میں ملوث نہیں تھے، نہ صرف پولیس بلکہ 2 کیمرہ مین جو ہے میڈیا کے وہ بھی زخمی ہوئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو لوگ ان حملوں میں ملوث ہیں، جنہوں نے اس میں ایک جتھے بنا کے حملے کیے ہیں، ان کو اپنی مقدمات۔ تو آپ کے دوست مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب اس کیٹیگری میں شامل ہوتے ہیں؟ انفارچونیٹلی میں نے مصطفیٰ صاحب کو بھی دیکھا ہے، انفارچونیٹلی وہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پھر وہ بھی گرفتار ہوں گے؟ قانون تو پھر سب کے لیے برابر ہے، ایز پر قانون ان کو گرفتار ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے اگر ان کا FIR ہوگی تو ان کو گرفتار تو ہونا ہے۔ ہوگی FIR؟ FIR تو ہو گئی ہے، ہو گئی ہے، اس کا مطلب گرفتاری ہوگی اس پہ؟ جی۔ تھینک یو ویری مچ فواد چودھری صاحب، وفاقی وزیر اطلاعات، یعنی FIR ہو گئی ہے تو پھر گرفتاری بھی ہوگی۔ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کی گرفتاری ہو سکتی ہے، کہہ رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات جناب فواد چودھری صاحب۔ میں مہمانوں کا تعارف کرانے سے پہلے اگر ہم آج جو مناظر رہے نیب دفتر کے سامنے بلاول صاحب نے اور فواد صاحب نے جو اس پہ بیانات دیے وہ دکھا سکیں، پھر آغاز کرتے ہیں اس پہ۔ پیپلز پارٹی کے 500 کے قریب کارکنان جمع ہوئے، پولیس کے اوپر حملہ کیا۔
جنہوں نے اسلام آباد کو 200 دن کے لیے یرغمال رکھا تھا، آج وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پرامن کارکن کو صرف 30 منٹس کے لیے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کسی کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ کو تفتیش کے لیے بلایا جائے؟ میں نے کسی احتجاج کا کال نہیں دیا تھا۔ اگر آپ ایک حد کراس کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ریاست کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ پرامن کارکن کو آج اریسٹ کیا گیا، ان کو فل فریڈم امیڈیٹلی، ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سٹیپس لینے پڑیں گے۔ تو یہ ہے جناب آج کی صورتحال۔ ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون سے موجود ہیں فارمر گورنر سندھ جناب محمد زبیر صاحب، پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں، سینیٹر ہیں جناب عادل دھامرا صاحب کراچی اسٹوڈیو میں، سر تھینک یو ویری مچ، اور پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر جناب ولید اقبال صاحب، تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ دھامرا صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب گرفتار ہونے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم، پہلے تو آج ہولی ہے اور میں تمام نام مسلم کو یہ بہت اچھا ہے کہ آپ نے یہ ہماری طرف سے بھی تمام ہندو ہولی بھائی کی بہنوں کو کانگریچولیشن سب کو کہوں گا ان کو۔ بالکل۔ دوسری بات یہ ہے کہ گرفتاری کی دھمکیاں مصطفیٰ نواز کھوکھر اکیلے ایک شخص کو نہیں، انہوں نے کہا جو جتھے تھے الجھ رہے تھے ان میں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ صاحب بھی ان میں شامل تھے، تو اکیلے وہ نہیں۔ دیکھیں، آپ نے سوال اجتماعی غلطی سے، گرفتاری آپ نے سوال اس شخص سے کیا ہے جو ہمارے بھی ترجمان رہ چکے ہیں، ماضی میں کسی دوسروں کے ترجمان رہ چکے ہیں، آگے چل کے ہو سکتا ہے وہ ہمارے ترجمان ہو، اور ابھی کی حکومت جب اپوزیشن میں رہے گی، کیونکہ وہ شخص اپوزیشن میں کبھی نہیں رہتا، انہی کے اوپر تنقید کرے۔ اچھا، آپ کے پاس آئیں گے تو آپ رکھ لیں گے آگے بھی؟ آج ظاہر یہ پولیٹیکل پارٹی ہے اور لوگ کبھی کبھی اعتراض نہیں تو ان کے جانے میں پناہ لینے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں، کوئی رکھتا ہے تو کوئی آتا ہے، پناہ لینے کے لیے لوگ بھی آ جاتے ہیں، پناہ دیتا ہے تو کوئی پناہ لیتا ہے نا۔ دوسری بات ویسے جی جی آج اس ملک میں وزیر اعظم جو شخص بیٹھے ہیں، جی جی وہ ماضی میں اسلام آباد میں ان کی پارٹی کے کارکنان اس وقت یہ پارٹی میں نہیں تھے۔ آج جو ترجمان ہیں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت یہ نہیں تھے، ویسے اس پارٹی میں 4 سال میرا اس خیال ہے، پارٹی میں نہیں تھے، اور یہ 2014 کی اور عصمت اللہ جونے جو آئی تھنک ایک بابردی ایس ایس پی تھے اسلام آباد میں، اس کی جو مار پٹائی ہوئی، بڑا اچھا لگتا کہ آج اس فوٹیج میں وہ بھی ذرا ماضی یاد دلا دیتے ان کے۔ اور آج شخص جو پرائم منسٹر ہے عمران خان نیازی صاحب، وہ اسلام آباد کے ایک پولیس اسٹیشن پہ جا کے حملہ آور ہو کے اور اپنے کارکنوں کو چھڑاتے رہے۔ دونوں یہ اقدامات نہ فوٹیجز صرف ہیں، غلط تھے بلکہ قابل مذمت تھے۔ آج وہ کا موضوع قانونی ہے، طور اس پہ پر بات ہوگی، لیکن آج یہ بالکل غلط، میں کہہ رہا ہوں قابل مذمت ہے، قانونی طور خان پر صاحب نے کیا غلط کیا، وزیر اعظم غلط ہے، اپنی اسپیچ، وہ شخص جب وزیر اعظم ہے تو غلط ہے، نہیں اس سے پہلے بھی غلط تھا، ظاہر اس پہ تنقید آج بھی وہ شخص کیوں بنا ہوا ہے وزیر اور اعظم؟ ہم چونکہ کل خان صاحب کے اس اقدام کو غلط کہتے تھے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں آج آپ کا یہ اقدام بھی غلط تھا۔ میرے کہنے کا مقصد آپ بھی یہ مصطفیٰ نواز صاحب کے قانون اقدام کو غلط ملک کہنا ایک ہے، اس وقت بھی پاکستان میں تھا، قانون تھا، آج بھی پاکستان ہے اور قانون ہے، اس لیے ہم اس کو بھی غلط کہہ رہے تھے، اس کو بھی غلط کہہ رہے ہیں۔ نہیں آپ اس کو غلط کہہ رہے ہیں، اس وقت اس کو غلط نہیں کہہ رہا، اس وقت غلط نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں وہ شخص وزیر اعظم کیسے بنا ہوا ہے؟ یار تو اگر کسی بندے نے کبھی ایک غلط کام کیا ہے تو تھانے پہ حملہ کر کے لوگوں کو چھڑانے والا شخص جب وزیر اعظم ہو اس ملک کا، بڑے بڑے لوگ، اور دوسری بات پی ٹی وی پہ حملہ آور ہونے والا شخص آج پرائم منسٹر آف پاکستان ہے۔ رہی بات کہ آج کیا ہوا، اتفاق سے یہ جو فوٹیجز آپ دکھا رہے ہیں، یہ وہ دکھا رہے ہیں جو کارکن جن کے اوپر تشدد ہو رہا تھا، جن کے سر پھٹے ہیں، جن کے پاؤں زخمی ہوئے ہیں، جن کے کانوں اور گلے سے خون بہ رہا ہے، وہ فوٹیجز کا، اس سے پہلے والی فوٹیجز میں میڈیا سو رہا تھا۔ دوسری بات کہ ایسا کیا ہوا آج پنڈی میں، میڈیا میں صرف فوٹیجز آ رہی ہیں جو آپ کے ساتھ ظلم و فوٹیجز نہیں آ رہی۔ اکثر وہ بیشتر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر آن اسپاٹ موجود تھے، کارکنوں کے اوپر آپ جب حملہ آور ہوئے۔ آج پولیس گردی جو ہوئی ہے راولپنڈی میں، دیکھیں راولپنڈی سے ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ راولپنڈی سے آپ کیوں اریٹیٹ ہیں، وہ کارکنان جنہوں نے شہادت دیکھی ہے صرف 10-12 سال پہلے اپنی قائد کی اسی پنڈی شہر میں، اور ایک وزیر فیڈرل گورنمنٹ کا، کیبنٹ کا وزیر جب یہ دھمکیاں دے بلاول بھٹو صاحب کو اور سامنے سے پرائم منسٹر صاحب اس کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہو، اور وہ مقامی ہو پنڈی کا وہ وزیر، تو آپ کس طرح یہ باتیں الگ ہیں۔ سوال مصطفیٰ نواز صاحب کا اقدام، اس کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں یا مذمت کر رہے ہیں؟ مجھے آپ دکھا دیں، یہ صحیح ہوتی ہے غلط ہوتی ہے، آپ بتائیں کیا ہے؟ نہیں بادامی صاحب، مجھے آپ دکھا دیں اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور کسی پولیس آرے کو مار رہا ہے، ایک وردی والے افسر کو وہ دھکا دے رہے ہیں، کارکنوں کو بچا رہے ہیں، ترجمان ہے وہ، کارکنوں کو بچا رہے ہیں۔ میں بھی کھڑا ہوں گا، اس وقت کوئی حملہ آور نہیں ہو رہا کارکنوں میں، میں بھی کھڑا ہوں گا، مصطفیٰ صاحب ایک کونے پہ کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں کا انچارج کون ہے، پولیس گردی ہوئی ہے، پولیس گردی اور ہوئی میں ہے کہہ رہا ہوں کارکنوں کے خان صاحب اوپر۔ نے کام کیا اور غلط کیا، جب کوئی ہتھیار تھا کارکنوں کے اوپر، کارکنوں کے پاس کوئی ہتھیار تھا، اس کو کیوں غلط کہہ رہے ہیں؟ تو حملہ آور وہ تو اسپیشل تھانے پہ حملہ آور ہوئے ہیں یار، وہ تھانے میں لوگوں کو چھڑانے گئے تھے نا آپ کے مطابق۔
बादामी साहब यहाँ से कोई आपके कैमरामैन को पकड़ेगा, आप उनसे पूछेंगे नहीं? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑन स्पॉट अगर मैं खड़ा हूं, मेरे कारकुनों को कोई पकड़ेगा तो मैं बात करूंगा, कोई नहीं सुनेगा तो मैं कहूंगा, शोल्डर पे हाथ लगाऊंगा, शोल्डर पे हाथ। देख ले फिर आगे बात दिखाएं भाई। ये कौन है इधर इंचार्ज इनका? पूरे दिन ये फुटेज देखे हैं। आप जैसी पॉलिटिकल पार्टी से लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आपको प्रॉब्लम भी है तो आप रेलेवेंट बंदे से, आपकी तो अप्रोच है, आप बड़े लेवल के पुलिस ऑफिसर से बात कर सकते हैं कि यार ये रोको, ना कि बिलावल साहब के तर्जुमान जाके गिरबान पकड़ ले बावर्दी पुलिस ऑफिसर का। मैं इसलिए आपकी तवज्जुह से इन कागजी तर्जुमानों को कहना चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों से खुदारा इस तरह ट्रीट ना करें। वो पॉलिटिकल कारकुन है, पॉलिटिकल कारकुन है, आप उसकी मजम्मत करने को तैयार नहीं है। अपने बचा मेरे कारकुनों पे जो तशद्दुद हुआ बिला जवाब, उसको क्या कहेंगे? तो इनके कारकुनों पे जब वलीद इकबाल साहब, अब आप बता दें भाई, अब वो कहेंगे वलीद इकबाल हमारे कारकुनों पे तशद्दुद हो रहा था तो हमारे लीडर रोकने आ गया था। इकबाल साहब के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो थानों पे हमला करके, प्राइम मिनिस्टर सबके है ना, कायद उनके प्राइम मिनिस्टर, किसने पूछा हमला? क्या पाकिस्तान का कानून मौजूद नहीं था? जी भाई वलीद इकबाल साहब देखें जी, जो 2014 के धरने के दौरान अगर कोई तशद्दुद का वाक़या हुआ, पहले वो पुरअमन मुजाहिरा था, एक पुरअमन गैदरिंग थी जिसका आइन वादा करता है, और यहाँ भी पुरअमन अगर रहती, अगर तो कोई वैसे वलीद भाई इसमें ये अगर बड़ा कमाल लगाया आपने यार, फुटेज चलती है आपने नहीं देखी फुटेज? अगर का लफ्ज़ आपको लगाना जरूरी था। इन्होंने पुलिस पे नहीं, क्योंकि मैं उसकी वजह बताता हूँ। अगर ये पुरअमन रहते आज, क्योंकि देखें इसी हमारी ही हुकूमत के दौरान, उससे पहले PMLN की गवर्नमेंट के दौरान नैब की पेशियां दीगर पार्टी के लोगों की, दूसरी पार्टियों के लोगं की होती रही हैं। नून लीग के ख्वाजा शाद रफ़ीक हमारी हुकूमत के दौरान पेश होते रहे हैं, सलमान रफ़ीक होते रहे हैं, हमारे अपने अलीम खान साहब जाते रहे हैं वहाँ पे, मियाँ साहब जाते रहे हैं, दोनों मियाँ साहिबान। ना PMLN के ऊपर इस तरह की कोई कार्रवाई हुई, ना हमारे भी कारकुन इकट्ठे होते हैं जब अलीम खान पेश होते हैं। ऐसे तो कोई, क्योंकि पुरअमन रहे लोग, पुरअमन असेंबली जो है, पीसफुल अपना असेंबली, वो बिल्कुल अलाउड है। बात यह है कि अगर 2014 में कोई वाकया हुआ तो वो अगर कारकुनों ने कोई किसी पे तशद्दुद किया, इसमें अगर क्यों लगा रहे हैं मुस्तफा? किया था ना वलीद भाई, चले किया, अगर उन्होंने वो गलत था। PTV के ऊपर हमले का जो इल्जाम है वो बिल्कुल गलत है, वो बेबुनियाद है। हमारे किसी कारकुन ने हमला नहीं किया। उस वक्त इमरान खान साहब नहीं गए थे, वलीद साहब, चौधरी निसार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमने तस्वीरें देखी हैं, हम नादरा से करेंगे, हम FIR करेंगे। थाने पे हमला वालों के कारकुन छुड़ाए थे वलीद साहब। PTV तक अलग कहानी है, उसमें नहीं जाता मैं। देखिए लेकिन ये बात जरूर है कि चले इमरान खान साहब के ऊपर 2014 में हमला हुआ वो गलत हुआ था। आप ये कहें ना कि खान साहब का नाम तो ले लेना, क्या होता है इसमें यार? हम वो थाने में गए थे, खान साहब ने जाकर हमला नहीं किया, थाने से छुड़ाया खान साहब के ऊपर, तो वो मौजूद थे ना। आज वो प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर FIR हुई। वैसे भाई इस्मतुल्लाह केस से ये मैं बता दूं आपको, वैसे सर आप कर दें उसके ऊपर FIR भी कर दें, मुस्तफा के ऊपर FIR भी कर दें और गिरफ्तारियां भी कर दें, गिरफ्तारियां भी कर दें, हम तो कहते हैं कर दें। और आरिफ अलवी साहब के ऊपर भी FIR हुई थी, शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, सब लोगों के ऊपर FIR हुई थी उस वक्त की, और इस्मतुल्लाह केस उनको इनामात दिए गए। मैं ये अर्ज कर रहा हूं क्योंकि वो क्योंकि इन ओहदों पे आने से पहले वो पेश हो चुके थे और वो डिस्चार्ज हो गई थी FIRs। ये मैं अर्ज कर रहा हूं। और आप गिरफ्तार कर रहे हैं 5-8 हजार लोगों को गिरफ्तार, लेकिन आप ये कह रहे हैं ना कि भाई बार-बार होंगे, इस तरह का सीन बार-बार होगा। और वलीद साहब, उस वक्त खान साहब अपनी मुख्तलिफ स्पीचेस में अपने कारकुनान को कहते थे कि तुम्हें कोई पुलिस वाला रोके तो उसको जवाब देना, गलत था ना? ये मैं इस जुमले को तो नहीं जानता, मेरे इल्म में ऐसा जुमला नहीं है कि उसको मारो। अगर कहा हो तो अब मैं अगर लगा रहा हूं, अगर की गिरा मैं लगा रहा हूं, अगर कहा हो तो गलत का है। नहीं, अगर नहीं, मैं उसका जवाब नहीं दे सकता और ना उसका जवाब देना जरूरी है, कोई क्विज तो नहीं है। मतलब उसूल, क्रेडिबिलिटी, मफरूजे के ऊपर बात जबरदस्त। अच्छा, इस मफरूजे को हकीकत में बदल देता हूं, मैं सुना देता हूं कि खान साहब ने क्या कहा था। आप ये देखें ना, मुझे एक बताएं बात, यहाँ जिस तरह मुस्तफा नवाज खोखर का बिहेवियर था, आप दिखाएं कोई फुटेज? गलत था, काबिल मजम्मत था, मैंने दिखाई ना, मैं तो कह रहा हूं आई कंडेम इट। मुस्तफा भाई मेरे दोस्त हैं, काबिल मजम्मत है ना। और ये हुआ इस तरह, ये मैं अभी फिर से दोहरा रहा हूं कि PMLN के और PTI के कारकुनान भी नैब के दफातर के बाहर इकट्ठे हुए हैं पिछले 4-5-6 महीनों में। किसी ने इस तरह बिहेव नहीं किया। मैं देख रहे खान साहब ने क्या कहा था, जुबैर साहब ने इस तरह बिहेव किया है। खान साहब ने कहा दिखा दें, चूंकि वो अगर और दिखा दें। पाकिस्तानियों, जो रुकावट है आपके सामने,
रुकावटें हटाओ। पुलिस अगर खड़ी है और गैर कानूनी काम कर रही है, आपको अगर रोक रही है एक पुरअमन एहतजाज पे, पुलिस को आगे से हटा दो, लेकिन यहाँ पहुंचो। अगर किसी पुलिस वाले ने किसी भी तरीके इंसाफ और हमारे लोगों को जो इस्लामाबाद जा रहे होंगे किसी के ऊपर हाथ उठाया और या गोली चलाई, मैं अपने हाथ से तुम्हें फांसी दूंगा। जी वलीद साहब, बिल्कुल क्लियर है ये बात, क्लियरली ये बात 3 दफा इमरान खान साहब कर रहे हैं। पुरअमन एहतजाज के ऊपर किसी ने अगर हमला किया या गोली चलाई या कुछ किया, पुरअमन एहतजाज तो को मैं किसी ने फांसी दे दूंगा गैर उसको। तरीके से रोका तो उसका आप जवाब दें। तो फांसी दे उसका दूंगा मैं, जवाब उसको दें, जवाब उसका जवाब दें। और ये मैं नहीं कि फांसी दे उसको दूंगा मारें। उसको। आज बारूद का इस्तेमाल हुआ है वली साहब? ये अगर पुरअमन एहतजाज, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं, मैं पुरअमन पॉइंट ये ना, गैदरिंग्स अगर की हम लोग बात खुद ही मिसालें दे फैसला रहा हूं। करने लगे कि हम पुरअमन है, हम सही है, वो गलत है, और फिर हम ये करें तो पुलिस वालों को मारो, तो फिर तो मैं तो क्या, लॉलेसनेस हो जाएगी ना। मैं पीएमएलएन को क्रेडिट दे रहा हूं कि वो पुरअमन रहे हैं, उनके लीडर्स नैब में आप पेश अपनी होते रहे हैं, जस्टिफिकेशन वो दें पुरअमन रहे हैं, वली मैं साहब, क्रेडिट दे रहा अपनी हूं उनको। जस्टिफिकेशन दें, अपनी जस्टिफिकेशन दें। मैं तो कह रहा हूं कि जी जो खान साहब ने कहा आज वही हुआ है। पुलिस जो खान साहब ने कहा आज वही हुआ है। मैं यही कह रहा हूं, खान साहब ने कहा है हमारे लोग पुरअमन एहतजाज करने वालों को किसी ने रोका, उसका जवाब दें। असमत अला जुनेजो को किसने पीटा? वो भी तो यही कह रहे हैं कि आज हमारे लोगों को रोका, हमने जवाब दे दिया बस फिर। आपका एहतजाज पुरअमन नहीं था। क्या अब ये आपकी डेफिनेशन है ना, बारूद का मेरा इस्तेमाल ख्याल हुआ है है? इस पर इत्तेफाक होना चाहिए कि कोई भी ये एक्ट करे गलत है, वर्दी का एहतराम जरूरी है सब पर। आज मुस्तफा साहब ने किया, गलत किया, और कल एक मिसाल आपने कायम की थी, गलत की थी मेरे ख्याल से। लेकिन जुबैर साहब, आपने ये देखा, इस सारे चक्कर में आपको क्रेडिट मिल गया। वलीद इकबाल साहब इज रिपीटेडली गिविंग क्रेडिट टू पीएमएलएन कि आप वहां गए और आप लोगों ने, कोई ऐसी बात नहीं। पीटीआई को भी दे रहा हूं कि नैब के बाहर पीटीआई और आपने एसएसपी को पीटा यार, आपने एसएसपी को पीटा, आप पीटीआई। जुबैर साहब बड़े, जी जुबैर साहब। वसीम बदामी, मुझे तो आपसे एतराज है, शदीद इख्तलाफ है। चलो जी, एक तरफ ये सारे मुझ पे ही आज का पड़ रहे हैं, वाक़या, आप लोग जो है ना पिछले 2 1-2 महीना घंटे- बड़ा भारी है, सुन हर कोई नाराज है। सर यार क्या, एक तो मुझे पता है मेरा तो प्रॉब्लम हो गया है। एक तो मुझे वो आप इंट्रोड्यूस किया करें कि मेहमान अदाकार भी है हमारे साथ, मोहम्मद जुबैर, उनकी बारी आएगी थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए वो आएंगे पूरे शो में। जब बारी आती है तो अल्फाज शुरू करते हैं तो एंकर बोलना शुरू हो एक जाता जुमला है। बोलने से फिर खामोश हो जाऊंगा। ये जुमला आप, मुझे लग रहा है वो कटहरे वाला गुस्सा ना आप अभी तक उतार रहे हैं, आप ऐसा ना करें, भूल जाए, हो गया बस। खैर अब मैं नहीं बोलूंगा, जवाब दे, मैं खामोश। अच्छा चले जी, अब यार या तो बात कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। करें। एंकर को ये अथॉरिटी होती है ना कि वो जब बात करे तो अनइंटरप्टेड करे। तो आप 1 मिनट तो हमें दे दिया करें ना मेहमानों को। करें। अच्छा, अब बात यह है कि मुझे आपसे शदीद इख्तिलाफ इस चीज़ से है कि वो 126 दिन तो एक्चुअल धरना था और उसके आगे और पीछे का जो पीरियड है वो अलग है, और आप आज के 1 घंटा 1.5 घंटे को दोनों को आपने मिला दिया। आई मीन इट इज सो अनफेयर। मैं इसका जवाब दूंगा all once you honesty, complete। और मैं आपको यार पहले मुझे खत्म तो करने दे प्लीज। बिल्कुल। आई मीन बिकॉज ऑडियंस देख रहे हैं ना, हम अपने लिए तो नहीं बात कर रहे, हम ऑडियंस के सही है। सो मेरे जो सेंस ऑफ आर्गुमेंट्स है, आप मुझे फिर ना टाइम देना, नहीं आप कहें, ठीक। आप ना टाइम दीजिएगा, लेकिन जो अभी तो मेरी बात तो पूरी मुकम्मल सही है। करने दें। बात यह है कि एक तरफ खान साहब ने जियो टेलीविजन के लिए बार बार कहा, रोज जाके वहां पथराव होता था। एक सीनियर तरीन पुलिस रहनुमा उनको फिजिकली असॉल्ट किया गया और खान साहब या किसी पार्टी के रहनुमा ने एक हमदर्दी का लफ्ज नहीं बोला। दूसरी चीज, सीनियर तरीन लीडरशिप, जिसमें प्रेसिडेंट के बारे में बात कर सकते हैं या वो भी गद्दारी के उसमें तो नहीं आएगा ना, आरिफ अलवी साहब और सीनियर तरीन रहनुमा एक थाने में पहुंचे और वहां से फिजिकली छुड़ा के लेके आ गए। इमरान खान साहब एक मोबाइल पुलिस की रुकवा के लोगों को निकलवाया। अभी भी जो आपने स्टेटमेंट सुनवाई है कि अगर पुलिस रुकावट बने, अब नाउ कौन डिटरमिन करेगा कि पुलिस रुकावट बन रही है या पुलिस एक कानूनी काम कर रही है? पुलिस को तो कानूनी काम ही ऊपर से ऑर्डर होगा ना। सो मेरा ख्याल है कि वो जो पीरियड था उसको तो पाकिस्तान की तारीख में, एक्सेप्ट फॉर शेख मुजीब ने जब सिविल नाफरमानी शुरू की थी मार्च सन 71 में, पाकिस्तान की तो तारीख में उसकी एग्जाम्पल नहीं मिलती। और दूसरी बात यह है, आरिफ अलवी साहब और इमरान खान साहब आपस में, जिसको आरिफ अलवी साहब ने एक्सेप्ट भी किया था कि जी आज हमला हो गया है, और उन्होंने कहा वेरी गुड,
This had to happen, this should have happened. اور پھر آپ نے اسالٹ کیا 31 اگست 2014 کو پرائم منسٹر ہاؤس میں. آپ اس کو کہہ رہے تھے کہ گردن سے کھینچ کے ہم باہر نکالیں گے. ایک لیجٹیمیٹلی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو آپ یہ فزیکل تھریٹ دے رہے تھے. ارے کیا نظیر ہے. چلواریں لٹکائی ہوئی تھی, ججز اپنے کورٹ نہیں جا سکتے تھے فرنٹ گیٹ سے, پارلیمنٹ کے لان میں بیٹھے تھے. کیا چیز نہیں کہی گئی. مطلب فزیکل اسالٹ کرنے سے لے کے تھانوں میں جا کے اٹیک کرنے سے لے کے, اور آج اگر فواد چودھری کہہ رہے ایف آئی آر, تو میری بڑی سمپل سی ریکویسٹ ہے, آپ ضرور ایف آئی آر کریں. پیپلز پارٹی کے جو بھی ہے, کھوکھر صاحب یا جس کے, ایک اور ایف آئی آر لانچ کر دیں. آپ نے تحقیقات کرانی ہے نا, چیف جسٹس کو کہے کہ 2014 میں جو مبینہ الزامات ہیں اس کی بھی کروا لیں. لیٹس سی کہ جو بھی رسپانسبل ہوگا, کیونکہ یہ ہے بھی ریاست مدینہ, چاہے وہ پرائم منسٹر ہے, پریزیڈنٹ ہے, ان کو جواب دہی کے لیے بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ آپ نے یہ کہا تھا. اور کھوکھر صاحب کو بھی بلا لیں اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی بلا لیں. وہ اس وقت کی گورنمنٹ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے تھا. نمبر 1. نمبر 2, who is justifying all those acts? میں تو کنڈیم کرتا ہوں اس کو, اور ریپیٹڈلی کیا ہے. پھر آپ جو کہہ رہے ہیں who is drawing a parallel between the two? ایف آئی آر ہوا. You said, وسیم, آپ نے یہ کہا کہ وہ بھی قابل مذمت تھا, یہ بھی. ہاں تو یہ تو ہے نا, دونوں قابل مذمت ہے. میں تو نہیں کہہ رہا دونوں ایک ہیں, لیکن ایکٹ یہ بھی غلط تھا اور ایکٹ وہ بھی غلط ہے. ایک دفعہ, اور آج ہم اسپیسیفکلی پولیس اور مظاہرین کی اس کی بات کر رہے ہیں, اس لیے ہم دھرنا پی ٹی وی یہ سب ڈسکس کرنے جائیں گے, پھر اس کی بات کرتے رہیں گے نا. تو غلط تو میں دونوں کو سمجھتا ہوں, نہیں, لیکن یہ تو نہیں سکتا کہ وہ ایک بڑی غلط مثال قائم ہوئی تھی تو آج کوئی چھوٹا غلط کر تو ہم کہیں جانے دو اس کو. دونوں کو غلط تو کہنا ہوگا نا. نو, میں تو نہیں کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آج کس کا قصور تھا, کیا تھا, یہ تو ضرور ایف آئی آر کٹائیں یا انویسٹیگیشن کریں, اور جو بھی رسپانسبل ہو. میں کہتا ہوں بالکل اگر قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو بالکل ہونا چاہیے, اور آئی ایم بالکل آپ کے ساتھ میں ہوں اس حوالے سے. بٹ میں یہ نہیں ایگری کر سکتا کہ یہ وہ بھی قابل مذمت ہے, اس کا پیرل, اس کی ڈگری کچھ اور ہے. جی بالکل ہے, اس پر آئی ایگری. جو دورانیہ ہے, لا قانونیت کا دورانیہ ہے, وداؤٹ ifs and buts کہا ہے نا اس کے بارے میں, کہ جنہوں نے وہ کیا انہوں نے غلط کیا اور گرفتار ہونا چاہیے. آج بھی جنہوں نے غلط مجھے کیا, آپ بتائیں نا, آج مصطفیٰ صاحب نے جو کیا ہے وہ غلط ہوا ہے نہیں, وہ قابل گرفتاری اقدام ہے یا نہیں ہے, بتا دیں آپ. دیکھیں ایک سیکنڈ, پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک موقف ہے جو اتنا کلیئر نہیں, کیونکہ جب آپ دکھا رہے ہوتے ہیں تو وہ کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ کس نے سٹارٹ کیا تھا. اگر پیپلز پارٹی نے سٹارٹ کیا تھا اور پولیس سے فزیکل جھڑپ کی تھی تو بالکل قابل مذمت ہے. اگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں بیکاز آئی ہیو ناٹ کم ٹو دا کنکلوژن, مجھے جو بھی میں نے دیکھے ہیں ویڈیوز کلپس اس میں کلیئر نہیں ہے. لیکن جو میں عمران خان صاحب کی بات بتا رہا ہوں, وہاں پولیس والا ایس ایس پی لیٹا ہوا ہے, اس کو فزیکلی مار رہے ہیں اور آپ اس کو کنڈیم تک نہیں کر رہے, آپ اس سے ہمدردی بھی نہیں کر رہے ہیں. کون, بلکہ آپ سے مراد عمران خان ہے, بہت بڑا, یہ بالکل غلط ہے. عمران خان نا, عمران خان جو ہمارے وزیر اعظم ہے ریاست مدینہ بہت قابل افسوس ہے, قابل مذمت. ٹو سٹینڈرڈز نہیں ہو سکتے, دو سٹینڈرڈز نہیں ہو سکتے. بالکل صحیح, یہ بات آپ ایک طرف بل پھاڑے, آپ سول نافرمانی کی کال دیں, اور آپ ٹیکسز نہ دینے کی بات کریں, آپ گلوبل انسٹیٹیوشنز کو خط لکھ کے کہیں کہ ان کے ساتھ کاروبار کرنا بند کر دیں, آپ پشاور ہائی کورٹ سے سٹے لے لیں, ہر دفعہ ہم لندن پہنچے تو آئی مین آپ کیا پیرل ڈرا کر رہے ہیں. آئی تھنک پیرل کوئی ڈرا نہیں کر رہا. آج کا اقدام, آج کا موضوع ہے, اس پر بات ہو رہی ہے, اور ایز اے ریفرنس پچھلی بات بھی ہو رہی ہے. اب آج زیادہ تفصیل سے وہی ایشو ڈسکس ہوگا زبیر صاحب جو آج کی اسٹوری ہے. بٹ خیر ٹھیک ہے, پھر اپنے بریک لے لیتے ہیں. ضرور بریک ہے. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. اب ظاہر ہے یہ تو ساری جو بحث ہوئی پہلے ہاف میں بھی, اس میں سے بہت سارے کا تعلق لیگل حوالوں سے, کافی کا تعلق مورل حوالوں سے بھی ہے. پاکستان تحریک انصاف کئی معاملات پہ ایک مورل پوزیشن لیتی ہے, اور انہوں نے کئی معاملات پہ پروو بھی کیا ہے, جس طریقے سے بابر اعوان صاحب کا ریزگنیشن اور بہت ساری اور مثالیں. جہانگیر ترین صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان, اسی سپریم کورٹ سے جہاں نواز شریف صاحب نائل ہوئے, سے اسی 62(1)(f) کے تحت نائل ہوئے جس کے تحت نواز شریف صاحب ہوئے, باقی لوگ بھی ہوئے. اور پی ٹی آئی یہ کہتی رہی کہ صاحب ایک ایسا آدمی جس کے خلاف, جس کو عدالت نے یہ کہا ہے, اس کو پی ایم ایل این صدارت دے رہی ہے, یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے.
اور ہم نے تو دیکھیں پارٹی عہدے سے اس کو نکل دیا, جو کہ ایک بہرحال ایک اچھی مثال یہ تو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آج انہوں نے کیبنٹ میٹنگ میں, آج نہیں یعنی کہ پہلے جو آخری جو کابینہ اجلاس ہو اس میں باقاعدہ بیٹھے, جبکہ اس سے پہلے خان صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ بھی آن ریکارڈ ہے کہ اگر ان کے خلاف بھی کوئی سپریم کورٹ سے فیصلہ ہے تو پارٹی سے نکال دیا جائے گا, یہ خان صاحب نے خود کہا. تو ولی صاحب کیا اوپینین ہے آپ کا, چونکہ اگر یہ کام کوئی مخالف پارٹی کرتی جو کہ وہ آپ سے زیادہ کرتے ہیں تو آپ لوگ تنقید کرتے ہیں نا اس کام میں جو آپ نے آج خود کیا, یعنی کہ آخری کابینہ اجلاس میں؟ نہیں دیکھیں, میں آپ کو اس کا بھی عرض کر دیتا ہوں. یہ ایک قانونی فیصلہ ہوا, صحیح ہے, جہانگیر ترین صاحب کے خلاف کہ جی وہ قومی اسمبلی یا پارلیمان کے ممبر ہونے کا اہل نہیں رہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ ہوا کہ جی وہ پارٹی کے کسی عہدے پر فائز رہنے کے بھی اہل نہیں رہے. لیکن کابینہ کی کسی میٹنگ میں بطور مہمان کے بلائے جانے کے بارے میں تو کوئی اہلیت جو ہے اس کے اوپر نااہلی تو نہیں نہ ہوئی. اگر آواز میں کہا کہ اس کا لیگل حوالہ نہیں ہے, اس کا مورل حوالہ ہے, اور آپ لوگ بہت ہائی مورل گراؤنڈز لیتے ہیں ان چیزوں پہ. نہیں, اگر وہ کسی معاملے میں کوئی ویلیو دے سکتے ہیں اور آ کے کابینہ کو بریف کر سکتے ہیں, فیصلہ کابینہ کرے یا اس بطور ایک ماہر کے, کیونکہ یہی ان کو اسپیشل انویٹیشن ایز این ایکسپرٹ. آپ لوگوں کی اوپینین تو یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی جس کو سپریم کورٹ نے کرپٹ اور ڈس آنیسٹ کہہ دیا ہے یا نااہل کہہ دیا ہے, وہ آدمی جو ہے وہ کابینہ کو مشورے دے گا. آپ لوگوں کی لائن, پارٹی لائن یہ ہے کہ وہ آدمی ملک چلائے گا, وہ آدمی پارٹی صدارت کرے گا. نہیں, وہ دیکھیں انہوں نے آ کے کیبنٹ کو اپنی ان پٹ دی ہے, کیبنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس موضوع پر جو انہوں نے ان پٹ دی ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو ایسے لوگ آپ کی پارٹی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں جن کے بارے میں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت یہ رائے رکھتی ہو کہ وہ غلط ہیں اور وہ کسی عہدے پہ رہنے کے اہل نہیں ہیں. دیکھیں نا, کوئی بھی شخص آ کے کوئی بھی اگر کسی سیکٹر کا ایکسپرٹ ہے, اگر کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, وہ اس کو انجینئر اور ڈاکٹر ہونے سے اہلیت تو اس کی نہیں چلی گئی نا. اگر وہ قومی اسمبلی کا ممبر ہونے کا اہل نہیں رہا یا وہ پارٹی کا عہدیدار ہونے کا اہل نہیں رہا, ایکسپرٹیز میٹر کرتی ہے یا سنسیئرٹی اور فائنینشلی کرپٹ نہ ہونا میٹر کرتا ہے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ایکسپرٹ ہے تو بے شک سپریم کورٹ سمجھتا ہو کہ وہ ڈس آنیسٹ ہے, خیر ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ایکسپرٹ ہے, اس کی ایکسپرٹیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے. میں ان کو ایکسپرٹیز کے حوالے سے ہی ان کی بات کر رہا ہوں کہ ایکسپرٹیز کے حوالے سے ہی وہ آ کے ان پٹ دینے کے لیے آئے تھے. انہوں نے کیبنٹ کا فیصلہ انہوں نے تو نہیں کیا نہ انہوں نے, خان صاحب نے کہا کیوں تھا کہ پارٹی سے نکال دوں گا, کیبنٹ نے ان کی ان پٹ لی اگر فیصلہ خلاف آیا تو. ہاں, تو انہوں نے پارٹی کے عہدے سے انہوں نے خود ہی استعفیٰ دے دیا تھا, وہ تو انہوں نے خود ہی استعفیٰ پارٹی سے نکال دیا, کابینہ میں بلا لیا. نہیں, پارٹی سے نکالا نہیں, انہوں نے خود استعفیٰ دیا, انہوں نے خود استعفیٰ دیا اپنے عہدے سے. اور انہوں نے دیکھیں, میں اگلی بات پوچھتا ہوں, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جہانگیر ترین صاحب ووٹ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں, الیکشن ہوتا ہے 2018 کا الیکشن یا کوئی ضمنی انتخاب ہوتا ہے, اس پہ ووٹ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں. ان کو ٹیلی ویژن کے کیمرے پہ دیکھتے ہیں کہ جی وہ ووٹ ڈالنے آئے, ان کو ووٹ ڈالنے سے نااہل قرار تو نہیں دیا گیا تھا نا. ٹھیک, چلیں, میں تو کہا مورل گراؤنڈ میں بات کر رہا ہوں. وہ کسی کے شوہر ہے, وہ کسی کے والد ہیں, وہ شوہر ہونے کے نااہل رہ گئے. یہ کدھر لے گیا بات وسیم, وہ ایک کیپیسٹی میں بلائے گئے ہیں. جی زبیر صاحب, ٹھیک ہے, میں آپ کو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. اسی معاملے میں یہ عرض کر رہا ہوں, اس کے برعکس میاں نواز شریف صاحب ہر پارٹی کی میٹنگ پہ جاتے ہیں, ان کو بڑا گلوریفائی کر کے آپ یہ بھی کہہ دیجئے گا کہ اب پی ٹی آئی مورل والی بات نہیں کر رہی. آپ یہ کہہ دیں تو پوری قوم سمجھ جائے گی نا. آپ شریف آدمی ہیں اور انہوں نے بڑی حرکت کر لی, ایک گگلی ماری ہوئی آپ کو, اور آپ جسٹیفیکیشن اس طرح دے رہے ہیں کہ ہنسی آ رہی ہے, پوری قوم ہنس رہی ہے, پوری قوم ہنس رہی ہے, پوری قوم ہنس رہی ہے آپ کی جسٹیفیکیشن. میں کنکلوڈ کرنے لگا. زبیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں, پھر میں آتا ہوں. نہیں, میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور اب میں آن ایئر کہنا چاہتا ہوں. جی کہہ دیجئے. ولید, میں آپ کو میری ایک بات سن لیں. جی کہیے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور میرا پروفیشنل ویو میں دے دیتا ہوں. میں نے کل رات بھی کہا تھا ایک چینل کے اوپر, میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب ہوں, میاں نواز شریف صاحب ہوں یا جہانگیر ترین صاحب ہوں, کسی آپ عدالت کے فیصلے پہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کر سکتے ہیں, وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں فیصلے اس حد تک ایکسیسو ہیں کہ تا حیات نااہلی جو ہے وہ بات ایکسیسو ہے, لیکن وہ ہو گیا فیصلہ. دونوں فیصلے ایکسیسو ہے, ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن, دونوں کے لیے بالکل ہو سکتا ہے, ایک فیئر کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہو سکتا ہے. ایگری وتھ یو. جی زبیر صاحب. جب میں کرٹیسزم کی تو بات نہیں کر رہا, میں ولید سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر سپوز کریں پی ایم ایل این کی حکومت ہوتی اور عمران خان صاحب نواز شریف صاحب جو ہیں کیبنٹ میٹنگ میں آتے اسی طرح سے جیسے جہانگیر ترین آئے,
عمران خان کیا کہتے, ولید اقبال کیا کہتے, آنیسٹلی بتائیں. عمران خان تو زمین آسمان ایک کر دیتے. دوسری بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین جس لیے آئے تھے وہ ایک اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, وہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے ایگریکلچر کا, اسی کا پیکج دینے آئے تھے, اور کتنے کا ماشاءاللہ 290 بلین روپیز کا. ابھی نہ ان کے پاس کوئی عہدہ ہے, نہ ان کے پاس کوئی ایسی پوزیشن ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ آئے تھے ایز اے اسپیشلسٹ, کیا اسپیشلسٹ دیکھیں نا, اگر آپ کہتے ہیں ٹریڈنگ کارپوریشن کے ہیڈ آئے تھے یا ایگریکلچر بینک کے ہیڈ آئے تھے, وہ تو ایک پوزیشن کے تحت آتے نا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جہانگیر ترین از اے ویری اسپیشل پرسن, اور وہ میں اسپیشل ان کی ایک جو ان کی نظریں ہوتی ہیں. سپتمبر میں بجٹ پریزنٹ کیا پی ٹی آئی کی پہلی حکومت نے, اور اس وقت بھی پی ایس ایل ہوتا تھا, آپ کو پتا ہے وسیم. بٹوین جنوری 23 جب سپلیمنٹری بجٹ دیا اور سپتمبر ایک ہی چینج ہوا پی ایس ایل میں, فرینچائز جو تھی ملتان کی وہ لے لی جہانگیر ترین صاحب نے. تو اسپیشل ٹیکس بریک اناؤنس کیا گیا جنوری 23 کو. بھائی اگر وہ ٹیکس بریک ضروری تھا تو سپتمبر میں کیوں نہیں اناؤنس کیا تھا؟ اچھا, تو وہ سمپل. تو جہانگیر ترین از اے ویری ویری امپورٹنٹ پرسن, انہوں نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے, ان کی جو بھی سر وہ ٹیکس بریک سب کو ملا نا, ایک ٹیم کو تو نہیں ملا نا, تو پھر سپتمبر میں کیوں نہیں دیا تھا؟ اور اس میں بات بہت عرصے چل رہی تھی پی ایس ایل مالکان کی, بہت پہلے سے چل رہی تھی کہ وہ ریلیف چاہتے چل رہی تھی, تو سپتمبر میں دے دیتے نا. ٹھیک ہے, پوائنٹ سپتمبر میں دے دیتے نا. ٹھیک ہے, چلیں یہ تو آپ نے اٹھایا معصومانہ سوال. اب آگے بڑھتے ہوئے ایک اور بھی کام ہوا آج دھامرا صاحب. میں ذاتی طور پر اس بات کو مانتا ہوں کہ کالعدم تنظیموں وغیرہ کے حوالے سے ہماری ریاست کی پالیسی پہلے مختلف تھی اور وہ غلط تھی. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے بیان کے بعد اس کو انڈین ایجنٹ قرار دے دینا, مودی کا یار قرار دے دینا بہت ہی غلط ہے, قابل مذمت ہے. لیکن ان حالات میں جب پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جناب آپ نے ٹیررسٹ پالے ہوئے ہیں, ہماری گھر کی بحث الگ ہے, لیکن بلاول صاحب اگر یہ کہیں کہ جب پوری دنیا پر الزام لگا رہی ہے کہ آپ کالعدم تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں, اور ایسے میں بلاول صاحب کہیں کہ آپ کریک ڈاؤن نہیں کر رہے ہیں, آپ تو چھپا رہے ہیں, اس لیے چھپا رہے ہیں کہ بھارتی پلین آ کے نہ لے جائے, تو ارریسپانسبل اسٹیٹمنٹ ہے نا. میں غداری نہیں کہوں گا اس کو, بالکل نہیں ہے. بلاول صاحب سے بندہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا. بالکل نہیں ہے. آپ بادامی صاحب اپنا گھر ٹھیک کرنے کی بات کس نے کی؟ ریاست میں تنقید نہ کرنے نا. اپنا گھر ٹھیک کرنے کی بات کس نے کی؟ بہت سارے لوگوں نے کی. ٹھیک ہے, بالکل. کیا فرق ہے آج کی بلاول صاحب کی پریس کانفرنس میں اور اس وقت فرق ہے نا؟ آپ اسپیسیفک بات آپ کہہ رہے ہیں کہ میری ریاست بالکل نہیں ہے, ان لوگوں کو پناہ دے رہی ہے, یعنی ان کے الزام کی انڈورسمنٹ ہو رہی ہے. چلو آ جاتے ہیں ایک پوائنٹ پہ. آج کی جو صورتحال پنڈی میں ہوئی, کابینہ کے ایک وزیر صاحب نے یہ فرما دیا کہ بلاول بھٹو کی جان کے بات کر دی اس نے. ٹھیک ہے, ایف آئی آر کی بات ہو رہی ہے, ولی صاحب کر رہے ہیں یا فواد صاحب نے بھی بات کی. ایک ایف آئی آر جو ہمارے پارٹی کے کارکنان راول پنڈی کے کسی تھانے میں اس وزیر کے خلاف کٹوانا چاہ رہے ہیں جس نے بلاول بھٹو صاحب کو تھریٹ کی بات کی. ظاہر ہے اس کے ری ایکشن میں آج شیخ رشید صاحب کی بات کر رہے ہیں, شیخ رشید کی بات کر رہا ہوں. اور جہاد کا حق کس کو ہے پاکستان میں؟ پرائم منسٹر کو, ریاست کو. سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ پرائم منسٹر جہاد کا اعلان کر سکتے ہیں. 3 دن پہلے شیخ رشید صاحب نے کیا کیا کہ اگر کوئی مدرسے کا کوئی مجھے کہے گا تو میں جہاد کے لیے نکلوں گا. تو یہ کیا باتیں ہیں؟ نہیں کرنا چاہیے نا, نہیں کرنا چاہیے. تو بلاول صاحب یہی تو کہہ رہے ہیں نا, بلاول صاحب یہی تو کہہ رہے ہیں نا. کراچی کی پریس کانفرنس میں اس کے آپ اس لیے پناہ دے رہے ہیں کہ بھارتی جہاز اڑا کے نہ لے جائے, یعنی اڑانا دے. سر کسی کو موقع نہ ملے, وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں, کسی کو موقع نہ ملے بات کرنے کا. اور آپ نے تو بڑا کہا نا کہ ہم کاروائی کر رہے ہیں. بلاول صاحب نے 3 وزراء کے نام لے لیے ہیں, نام بھی نہیں لیے, اشارتاً بات کی ہے. سوشل میڈیا پہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. میں ایک اور محسومانہ ایک پوائنٹ ریز کر رہا ہوں, جلدی کر دیں. محسومانہ میں نے ابھی آپ کو ایک واٹس ایپ کلپس بھیجے ہیں. اچھا, ہمارے سابق ایم این اے آخون زادہ چٹان صاحب, جی میں جانتا ہوں ان کو, 30 سے زیادہ پولیس والے اس کو نوچ کر مار رہے ہیں. اس کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں ہے, کوئی بارود نہیں ہے, کوئی پتھر نہیں ہے. اگر مصطفیٰ نواز کھوکھر اپنے کسی کارکن کو پولیس گردی سے بچانے کی کوشش کرے تو اس پہ ایف آر ہوگی. آپ مہربانی کر کے اس بریک کے بعد یہ کلپ یہ تو میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں, لیکن میں ایک کلپ میں دیکھ رہا ہوں. زبیر صاحب دیکھیں, میں نے آپ اس پہ کامنٹ کریں, کیا بلاول صاحب کا آج کا اسٹیٹمنٹ آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ آئی تھنک وہ آج کا جو اسٹیٹمنٹ تھا وہ میں آپ سے وسیم ایگری کرتا ہوں کہ آئی تھنک وہ تھوڑا سا اوور دا بورڈ چلے گئے تھے. لیکن آئی تھنک ان دا کانٹیکسٹ دیٹ ہی واز ٹاکنگ, ایک تو میں بلاول کی اس حوالے سے, اسد عمر کے حوالے سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں کہ وہ دہشت گردی کے
جو لنک ہاں شیخ رشید اور شہریار افریدی، اور شہریار افریدی تو بہت سیریس میرا کنسرن ہے، کیونکہ ابھی آپ یہ کہہ رہے تھے وسیم کہ وہ سیریس ہے حکومت، تو اگر سیریس ہے تو اس کا انٹیریئر منسٹر جو ہے انہی دہشت گرد تنظیموں کو آج سے 4 مہینے پہلے بیٹھ کے کمٹ کر رہا ہے کہ آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، تو کون سی سیریسنس ہے؟ زبیر صاحب اور وہ انٹیریئر منسٹر ہے۔ زبیر صاحب بڑی معذرت کے ساتھ، زبیر صاحب میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ شیخ رشید صاحب نے 3 دن پہلے جہاد کی بات کری ہے، میں ہاتھ جوڑ کے مولانا شیخ رشید کو کہتا ہوں جہاد کا اعلان کر دیں کل، آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ آپ کے پیچھے نکلتے ہیں۔ نہیں وہ تو کر لیں، میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں مولانا شیخ رشید صاحب سے کر دیں۔ جہاد کا حق جو ہے وہ نکل آئیں گے، کافی نکل آئیں گے۔ مولانا شیخ رشید ریاست پاکستان کے پاس ہے اور اسی کے پاس یہ محفوظ رہنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا۔ آپ نے کلپ دیکھا ہے بالکل اخوان زادہ چٹان صاحب کی پٹائی ہو رہی ہے اس میں، اور ٹھیک ہے یہ کلپ بھی چلنا چاہیے ذرا۔ بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا، اور ہم جاتے جاتے آپ کو بریک کے بعد دکھائیں گے ایک چیز، اور آپ اسی پہ پروگرام کا اختتام کریں گے۔